40 سال کی عمر، 40 سال 2 مہینے سے جب کچھ تجاوز کر گئے تو امام کائنات غار حرا کے اندر موجود ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، جبرائیل امین ایمانی شکل میں آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پکڑا اور دبایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنی زور سے دبایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو، میں نے پھر وہی جواب دیا، انہوں نے پھر دبایا، پھر تیسری بار چھوڑا اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار دبایا اور دبانے کے بعد پھر چھوڑا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ان آیتوں کے بعد اللہ کے نبی گھبرا گئے اور وہ اپنے گھر چلے آئے۔ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، آج مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی، انکا، نہیں آپ ڈر کیوں رہے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں توڑتے نہیں ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، آپ تو مزدوروں کا بوجھ خود لاد کر اپنے سینے پر، اپنے کاندھے پر اٹھا کر ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، آپ محنت و مزدوری کر کے اس کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، کما کما کر اس کو دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو راستہ بھول گیا ہو آپ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے انسان پر اگر جن یا شیطان کا سایہ ہو سکتا ہو تو پھر بچے گا کون؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے نبی اکرم کی، اور پھر قل اعوذ برب الناس سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھ جائیے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن منایا۔ 40 سال کے بعد آپ کی نبوی زندگی شروع ہوتی ہے۔ 23 سال تک آپ زندہ رہے، نہ 23 سال کی پوری زندگی میرے بھائیوں آپ پڑھ جائیے، نہ خود نبی نے جنم دن منایا، نہ نبی کے بیوی بچوں نے منایا، نہ نبی کے صحابہ نے منایا۔ جس شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو اپنا بایاں قدم پہلے رکھتے، جب وہاں سے نکلتے تو اپنا دائنا قدم باہر نکالتے۔ جس شریعت میں یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلا میں بیٹھو لیٹرین کے لیے تو اپنے بائیں پیر پر زور دے کر، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو۔ جس شریعت میں یہ موجود ہو کہ جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو استنجے کے لیے 3 مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ لیٹرین کس طرح کرتے تھے، آپ کپڑے کس طرح پہنا کرتے تھے، پانی کس طرح پیا کرتے تھے، بیت الخلا کس طرح جایا کرتے تھے، میرے بھائیوں کیا اس پوری شریعت کے اندر یہ موجود نہ ہو کہ نبی اکرم کی 12 ربیع الاول آتی ہو اور یوم ولادت آتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اپنا جشن، اپنی پیدائش کی خوشی کس طرح مناتے ہو؟ تعجب ہے میرے بھائی، پیشاب اور لیٹرین تک کا طریقہ جب شریعت میں موجود ہو، لیکن اتنی بڑی خوشی اور وہ شریعت کا حصہ اور دین سمجھ کر منائی جا رہی ہو اور یہ موجود نہ ہو۔ وہی حضرت انس ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات یاد رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، یوم ولادت میں اختلاف ہے۔ آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے یہ ضروری نہیں ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 1 عام الفیل 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی تاریخ ولادت آپ تعجب کریں گے، میں شاہی جامع مسجد کے ایک اٹاوا ہی کی نہیں، پورے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر سے اس بات کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ میں کرتا ہوں کہ صرف قاضی سلیمان منصور پوری نہیں، بریلویوں کے امام، اہل سنت کے امام، جن کو وہ سب سے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، جن کو وہ اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی، احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 نہیں 9 ربیع الاول ہی راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے۔
बरेलवियों के इमाम जिनके नाम पर बरेलवियत नाम रखा गया, उस बुजुर्ग ने भी ये तस्लीम किया हो कि 9 रबीउल अव्वल सही है, तो फिर मेरे भाइयों बताइए फिर 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाना बहुत बड़ा पसे पर्दा एक गेम खेला गया है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को मुहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ है। 9 रबीउल अव्वल पैदाइश, इंतकाल कब? 12 रबीउल अव्वल। ये इंतकाल के दिन, इंतकाल की खुशी के आड़ में, इंतकाल के जश्न की आड़ में ये बेहुदा खेल खेला जा रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। जरा तसव्वुर करें और अपने दिमाग से सोचें कि आपका बेटा अगर 10 अप्रैल को पैदा हो तो आप हर साल उसका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन 10वीं को अगर 10 अप्रैल को उसका इंतकाल हो जाए तो आपके लिए वो 10 अप्रैल क्या होगा? आपको हर 10 अप्रैल अपने बच्चे की पैदाइश याद नहीं रहेगी, बल्कि 10 अप्रैल आज के दिन मेरा बेटा इंतकाल कर गया, आज के दिन मेरा बाप इंतकाल कर गया। मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल हुआ है। ये तो कंफर्म है कि आप 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह को प्यारे हुए। अब आप बताइए कि आप इंतकाल के गम को भूल कर खुशी मना रहे हैं। आप कहते हैं कि हम उनका इंतकाल मानते ही नहीं, वो तो जिंदा है। तो फिर आप ही एक मसले का जवाब दे दीजिए। आप तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी नहीं मानते, आप तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी नूर थे, तो मुझे ये भी बता दीजिए नूर भी कभी पैदा होता है? अगर आप यौम वफात इसलिए नहीं मनाते क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई नहीं, आप कहते हैं वो तो जिंदा है, तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर यौम पैदाइश क्यों मनाई जा रही है? क्योंकि नूर तो कभी पैदा होता ही नहीं है। मुझे बताओ जिब्राइल की यौम पैदाइश क्या है? जिब्राइल नूर है। मुझे बताओ फरिश्तों की यौम पैदाइश क्या है? वो तो नूर है। क्या कभी किसी फरिश्ते की यौम विलादत मनाई गई है? क्या कभी जिब्राइल की यौम विलादत मनाई गई है? नूर पैदा नहीं होता है, और जब नूर पैदा नहीं होता है तो उसकी यौम विलादत भी नहीं होती है। और अगर तुम अल्लाह के रसूल को नूर मानते हो तो फिर यौम विलादत कैसे मनाई जाएगी? पता नहीं, एक जगह कोई टिकता ही नहीं है। अगर इंतकाल नहीं तो विलादत भी नहीं, और अगर विलादत है तो ये मानना पड़ेगा कि आप बशर हैं, और अगर बशर की विलादत है तो ये भी मानना पड़ेगा कि उसको इंतकाल भी है, उसको फना भी है। कुल्लु मन अलैहा फान, ये भी मानना पड़ेगा कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, ये भी मानना पड़ेगा। एक चीज मानते हो और एक चीज नहीं मानते हो। मेरे प्यारे साथियों, यही तो दलाइल होना चाहिए। आइए, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। हजरत अनस कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को, जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हुए, हजरत फातिमा ये कह रही थी कि जो गम मेरे ऊपर गिरे हैं, गुजरे, अगर वो किसी पहाड़ के ऊपर गिरे होते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, किसी दिन पर गुजरे होते तो दिन मायूस हो जाता, दिन रात में बदल जाता। 12 रबीउल अव्वल को फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गम में निढाल डूबी हुई हैं। हजरत आयशा सिद्दीका का हाल दूसरा है। हजरत उमर फारूक 12 रबीउल अव्वल को तलवार निकाल लेते हैं और ये कहते हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब मदीने में आए तो उससे ज्यादा ताबनाक और रोशन दिन मैंने नहीं देखा, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल कर गए तो उससे ज्यादा अंधेरा मैंने मदीने की गलियों में नहीं देखा। मेरे प्यारे साथियों, वहां 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों आंसुओं में पूरा मदीना डूबा हुआ है, और यहाँ 12 रबीउल अव्वल को हमारे मकान में लाइटें जल रही हैं, चिरागा हो रहे हैं, झंडियां लगाई जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है। फन्ना यूफकून, हमारी अक्लें कैसे फेर दी गई हैं, हमारी अक्लों पर कैसे ताले पड़ गए हैं। जरा तसव्वुर करो कि 12 रबीउल अव्वल को वहां क्या हाल है। वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के हाथ से तलवारें छीन कर फेंकते हैं, मस्जिद नबी में मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते हैं, आए उमर होश में आओ, अल्लाह ताला मेरे नबी पर 2 मौतें कभी नाजिल नहीं करेगा। जो मौत लिखना थी, आना थी, वो आ चुकी है, 2 मौतें नहीं देगा। लोगों कान के पर्दे खोल के सुन लो। और हजरत अबू बकर कहते हैं, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, तुम लोगों में से जो मोहम्मद को अपना रब समझता था, जो मोहम्मद को अपना माबूद समझता था, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो सुन ले, फइन्न मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के पास जा चुके हैं। व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। आए उमर होश में आओ,
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کیا تمہیں یہ آیت نہیں پڑھی ہے قرآن میں؟ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے, ان کو بھی موت آئی, آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں ابو بکر اللہ کی قسم مجھے ان آیتوں پر میری نظر نہیں گئی, آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں. ہم نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا, ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن و حدیث کی دلیل آئی, حضرت عمر نے سر آنکھوں پر لے لیا, ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا. کہنے کا مقصد یہ ہے شریعت وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ابو بکر کا زمانہ آیا, 2 سال خلیفہ رہے. ایک واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ 2 سال میں انہوں نے کبھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہو. سسر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, سسر تھے ابو بکر صدیق. ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی تھی نبی اکرم کو. ابو بکر کے انتقال کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا, 10 سال خلافت کی. یہ بھی سسر تھے, اپنی بیٹی حفصہ دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. 10 سال میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی, لیکن حضرت عمر فاروق نے کبھی پوری زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن ایک بھی چراغ نہیں جلایا, ایک بھی جشن نہیں منایا, یوم ولادت نہیں منائی. ارے عثمان غنی کو لے لیجئے, انہوں نے 12 سال خلافت کی, داماد تھے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی رقیہ دی تھی, رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم دے دی. ام کلثوم کا انتقال ہوا تو یہ بھی فرمایا, آئے عثمان تم نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا, اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے گزرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا جاتا. اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا عثمان نے. لیکن 12 سال میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی, لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے سسر جناب محمد رسول اللہ کا جشن نہیں منایا. حضرت علی کو لے لیجئے, 5.25 سال خلافت کی, 5.25 سال میں 5 مرتبہ نہ صحیح تو 4 مرتبہ تو 12 ربیع الاول آئی ہوگی. میرے بھائیوں, یہ داماد ہیں حضرت علی, یہ داماد ہیں. نبی اکرم نے اپنی چہیتی اور سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو ان کے نکاح میں دیا, لیکن حضرت علی نے بھی کبھی جشن نہیں منایا, حسن نے نہیں منایا, حسین نے نہیں منایا. میرے بھائیوں, عمر ابن عبدالعزیز نے نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا. آئیے صحابہ کے بعد زمانہ آتا تابعین کا, تابعین نے نہیں منایا. ان کے بعد زمانہ آتا تبع تابعین کا, تبع تابعین نے نہیں منایا. ان کے بعد زمانہ آتا ہے ائمہ مجتہدین کا, محدثین کا. انہوں نے بھی کوئی ایک محدث ہمیں اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا, نہ امام بخاری, نہ امام مسلم, نہ امام ترمذی, نہ امام ابن ماجہ, نہ امام بیہقی, نہ امام دارمی, نہ میرے بھائیوں کوئی اور بزرگ, کسی ایک محدث نے اپنی پوری زندگی کے اندر جشن منایا ہو. اور ان بزرگوں نے, ان محدثین نے کوئی ایک حدیث بھی پیش کی ہو کہ اللہ کے رسول کا جشن منایا جا سکتا اور یہ دین کا حصہ ہے, کسی نے نہیں منایا. ان کے بعد زمانہ آتا ہے اکابرین اولیاء کا. اولیاء کرام میں سب سے بڑے بزرگ جن کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ, لاؤ ان کی پوری زندگی پیش کرو. میرے بھائیوں, انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی جشن منایا ہو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جن کے نام کی تم نیازیں اور منتیں کھاتے ہو, کبھی پوری زندگی کے اندر ایک دن جشن منایا ہو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, جن کا مزار دلی کے نظام الدین کے اندر موجود ہے, کبھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایک بار بھی جناب محمد رسول سے زیادہ کالے ہوٹے موٹ, یہ موٹے ہوٹ اور کالا رنگ اور کوئلے سے زیادہ کالا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جنت جب مجھے دکھائی دی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی اللہ نے مجھے بتا دیا بلال سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ بلال کو جنت دے کر رہوں گا. حضرت بلال کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول زیادہ عمل تو میں نہیں کرتا, لیکن بس میرا ایک عمل ایسا ہے, وہ یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں اور 2 4 6 8 رکعت میں نفل نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں.
قضائے حاجت گیا، پیشاب و پائخانہ کیا، فوراً میں نے وضو بنایا۔ میں بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو بنا کر میں 2 رکعت 4 رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا ہے، تمام صحابہ سے آگے بڑھا دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس مسجد میں بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مہاجن، بڑے بڑے ساہوکار، بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ کار اور پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چیخ پڑے اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، او بلال تمہیں ایک نیک لڑکی کی ضرورت ہے، اے بلال تم نکاح کرنا چاہتے ہو، آؤ اے بلال آؤ میرے گھر چلو، میری چاند جیسی خوبصورت بیٹی ہے، آؤ میرے گھر چلو، پانی لے کر وہ تمہارے سامنے آئے گی، ایک نظر تم میری بیٹی پہ ڈال لو، اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ لو، اے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی کہا ہے، اگر تمہارے ساتھ میری بیٹی بیاہ دی جائے، تمہارے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو میری بیٹی بھی تمہاری صحبت میں نیک عمل کرنے والی ہو جائے گی اور وہ بھی جنت کی حقدار ہو جائے گی، اور دیندار لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے شاید اللہ میری بھی بخشش کر دے، اللہ میری بھی مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیوں جیسے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا بلال کے ہونٹ کتنے موٹے ہیں، ان کے گال کتنے کالے ہیں، ان کا چہرہ کتنا بڑا ہے، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، پھر اس پر نظر نہیں ڈالی۔ بڑے بڑے امیر صحابہ نے اپنی لڑکیوں کی پیشکش کر دی، اے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو کر لو اور اگر نہ آئے تو میرے گھر آؤ، اے بلال ایک نظر میری بیٹی پر بھی ڈال لو، اے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں دینداری کو معیار بنایا گیا، دینداری کو معیار بنایا گیا، دینداری کو میرے بھائیوں کسوٹی بنایا گیا ہے، وہاں شکل و صورتوں کو نہیں دیکھا گیا، کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو شریر کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ بلال تھے، یہ بلال۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک انصاری لڑکی کی طرف ایک صحابی کو بھیجا گیا، کہا اللہ کے نبی نے جاؤ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، کہا نہیں، تم فلاں فلاں گھر پہ جاؤ، وہاں ایک انصاری کی لڑکی رہتی ہے، ایک نظر اس کو دیکھ لو اور اس کے گھر والوں سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے، جاؤ تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ یہ آدمی جاتے ہیں، یہ صحابی رسول جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، وہی لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے گھر میں اکیلی ہے، دروازے کی اور سے سوال کرتی ہے تم تو موبائل چلانے میں شرماتی نہیں ہو، تم تو میسنجر اور واٹس ایپ چلانے میں شرم و حیا نہیں محسوس کرتی ہو، تم تو فیس بک چلا رہی ہو، تم تو راستوں میں موبائل پر بات کرتی ہوئی چلی جانا تمہارے لیے کوئی شرم و حیا کی بات نہ رہی۔ وہ عورت تھی، لڑکی تھی، نبی اکرم نے اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، صحابی رسول اسی کے گھر کو دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، میں کہنے لگے اندر سے آواز آتی ہے میرے ابو نہیں ہے، میری امی نہیں ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں، اس لیے میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں آنا کیسے ہوا، کس مقصد سے آئے ہو؟ کہنے لگے یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کے پاس مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے، کہا میں ہی ان کی بیٹی ہوں، کہا مجھے اللہ کے نبی نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لوں، اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے باپ سے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں
اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بیٹی نے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے، تمہیں قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور تمہاری جان ہے، اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے اس کو دیکھ لو، تو میں اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہوں اور دروازے پر کھڑی ہو کر صرف اپنی شکل تمہیں دکھا دیتی ہوں، تم ایک نظر مجھے دیکھ لو اور پھر جو کام تمہیں میرے باپ سے کہنا ہے، نبی کا فرمان سنانا ہے، وہ سنا دینا، میں دروازہ بند کر دوں گی۔ اس نے کہا آئل فلاں کے باپ کی بیٹی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا، نیچے نگاہ کر لی، ایک نظر دیکھنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھا لیا، کیونکہ لڑکی بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ سکتی ہے۔ اس نے بھی اپنا چہرہ اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے کہا شاید اب تم نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا ہے، اس کے بعد اب تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اے میرے نبی کے صحابی، اگر نبی کی اجازت ہے تو تم بصد خلوص دیکھ کر اپنے دلوں میں ارمان پیدا کر کے شادی کا خواب و سپنا سجا کر جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر تم آئے ہو اور نبی کی حکم کے بنا تم نے مجھے دیکھا ہے تو کعبے کے رب کی قسم قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گی، یہاں تم نے مجھے دیکھا ہے اس کا حساب و کتاب کل میں قیامت کے دن تم سے لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل تک نبی کے حکم کے بعد وہ اپنا دروازہ کھول کر صرف اپنا چہرہ دکھا کر دروازہ بند کر دیتی تھی اور جاتے جاتے یہ کہہ دیتی تھی کہ اگر یہ نبی کا حکم نہیں اور تم نے کوئی پلاننگ کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ میری بہنوں، آج اس زمانے میں کون سی امیدیں تم سے لگائی جائیں، آج کیا کہا جائے، آج کے دور میں کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کے حکم سے دیکھ رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ ایسے دیکھ رہے ہو تو قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب تم سے قیامت کے دن ہوگا۔ کیا یہ زبان ہے تمہارے پاس کہنے کی؟ نہیں ہے۔ تم تو ایک آرڈر پر واٹس ایپ پر اپنا فوٹو بھیج دیتی ہو، تم تو ملنے کے لیے ایکسیبیشن، نمائش، یہاں تک کہ جلسوں کے اندر بھی چھپ چھپا کر ملنے کے وعدے موبائلوں پہ کر لیتی ہو۔ میری بہنوں، قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے نہیں آنا ہے؟ کیا حساب و کتاب ہمیں نہیں دینا ہے؟ کیا زندگی بھر ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ ہم غور تو کریں، کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آئے ہیں؟ ہم اپنا حساب و کتاب کے خود ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اس جملے پر غور کرو، اگر اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو ٹھیک، ورنہ یاد رکھنا میری شکل، میرا چہرہ، میری آنکھ، میرے ہونٹ، میرے گال، میری پیشانی، میرے سر کے بال تمہارے لیے دیکھنا حرام ہے، اور قیامت کے دن میں تم سے اس کا حساب لوں گی، تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ میرے بھائیوں، اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے جس کے لیے تم حلال ہونے جا رہی ہو اور جس کے لیے پوری زندگی تم اس کی زندگی بننے جا رہی ہو، شادی سے پہلے اس کو بھی ایک نظر کے بعد دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اوروں کے سامنے ہمارا آنا جانا، بیٹھنا، بات کرنا، گپے شپے کرنا اور وعدے کرنا اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینا، یہ کہاں سے جائز ہو جائے؟ اتنی سی عقل اگر ہمیں آ جائے تو ہم جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا ہے اور جس کو میں ایک نظر دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی بنے گی زندگی بھر کے لیے، اس لڑکی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد اور میں اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر شادی تک اس کو دیکھوں، جب دوبارہ اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو جو میری بیوی بننے جا رہی ہے، اس کو جو میرا شوہر بننے جا رہا ہے،
تو پھر غیروں کے سامنے آنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی سی بات اگر ہم سمجھ لیں تو سب معاملہ اللہ شکل و صورتوں کو نہیں دے. یاد ہے آپ کو وہ جنگل میں جا رہا تھا, اپنا گھر کا اثاثہ اور سامان لاد کر اونٹ پر, گھر خالی کر دیا, جا رہا دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے, جنگل سے گزر رہا تھا, تھک گیا بیچارہ. دیکھیے تھک گیا بیچارہ, اور تھک گیا تو سوچنے لگا کہ یہ درخت, یہ پیڑ آ گیا ٹری, اس پیڑ کے نیچے تھوڑا سا میں آرام کر لوں. 2 درخت تھے تھوڑی تھوڑی دوری پر, اس نے اونٹ سے اتر کر رسی سے باندھ دیا درخت سے اونٹ کو بٹھا دیا, اونٹ پر سامان لدا ہوا ہے, اور ادھر آ کر عرب کے لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے, ایسے پگڑی اتاری, گمچھا پگڑی وگڑی باندھے رہتے تھے امامہ, ایسے اتارا سر سے اور اس کو بچھایا اور لیٹ گئے. بادیہ نشین لوگ تھے, جنگلوں میں زندگی گزارنے والے, بھیڑ بکریاں چرانے والی قوم. تو وہ لیٹ گیا, تھکا ہوا تھا, سو گیا. اچانک آنکھ کھل گئی. ہم لوگ بھی جب ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں نا, تو رات میں کبھی آنکھ کھل جائے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اٹیچی ہے کہ نہیں, کوئی لے تو نہیں گیا. کبھی کبھی جوتا بھی دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ چوروں کو تو جوتے سے بھی مطلب نہیں ہے. 100 کا نہ صحیح 10 کا بکے گا, 10 ہی کافی ہے ہمارے لیے, کم سے کم ایک سگریٹ تو آ جائے گی. تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے. آنکھ کھلی تو سب سے پہلے سامان کی طرف. ایسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ کو دیکھا, اونٹ غائب. دیکھا تو اونٹ غائب, اور سوچو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اب میری اٹیچی غائب ہو جائے, تقریر کرنے چاہ رہا ہوں, شیروانی اسی میں, ٹوپی اسی میں, سب کچھ اسی میں, اب کیا رہ گیا میرے پاس, اب کیسے بولوں گا, تو کتنی تکلیف ہوگی. اور اس کا تو پورے گھر کا سامان اونٹ پر کیا تھا. اللہ یہ کیا ہوا, ہوش غائب, ادھر ادھر بھاگتا ہے, ادھر جاتا ہے, دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, اونٹ نہیں مل رہا ہے. بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے پہاڑی پہ چڑھ گیا, پہاڑی سے نیچے دیکھتا ہے, ارے اتنے اوپر سے اونٹ تھوڑی کودے گا. بھاگتے ہوئے جھاڑی میں گیا, پورے جنگل میں ڈھونڈا, اونٹ نہیں ملا. تھانے بھی نہیں تھے کہ رپورٹ لکھوا دوں. ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل کا 4 چکر لگاتے ہوئے اس طریقے سے گھومتے ہوئے آیا, اور پھر اسی جگہ پر آ گیا جہاں وہ لیٹا تھا. اونٹ نہیں ملا. کہتا ہے تھوڑا سستا لوں, پھر جاؤں گا, میں پھر ڈھونڈوں گا. دن بھر تو ڈھونڈ لیا, رات بھر بھی ڈھونڈوں گا, شاید مل جائے, لیکن سستا لوں پورا دن ڈھونڈتے ہوئے ہو گیا. اس نے پھر امامہ اتارا, بچھایا, تھک گیا تھا, ایسے بیٹھا بیٹھا لیٹ گیا, سو گیا, آنکھ لگ گئی. پھر اچانک آنکھ کھلی, پھر اسی پیڑ کو دیکھتا ہے جہاں سے اونٹ غائب ہوا. بالکل یہی انداز دیکھا اس نے, اسی پیڑ کو جہاں سے اونٹ غائب ہوا. اونٹ تو یہ بندھا ہوا ہے, اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے. بھاگ, اب کیا ہوا, کھول کے دیکھے کچھ. ہم لوگوں کو جب اٹیچی غائب ہو جائے, مل جائے تو کھول کے دیکھیں گے کوئی چیز غائب تو نہیں. گیا اونٹ پر, دیکھتا ہے سب سامان, جتنا کپڑا موجود, برتن موجود, مٹی کے پیالے موجود, جو غلہ لادا تھا وہ موجود, سارا سامان اونٹ پر موجود. یا اللہ, پورا جنگل ڈھونڈا, اونٹ نہیں ملا, اور اپنے آپ یہاں آ گیا, اور بند بھی گیا. اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے یہ اونٹ, ایسا کیسے ہو گیا. میں نے تلاش کیا پورا جنگل, جھاڑی جھاڑی, پہاڑی پہاڑی, لیکن اونٹ نہیں ملا. اور جب تھک کر بیٹھ گیا اور آنکھ لگ گئی, جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ اپنی مرضی سے اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جہاں سے غائب. سامان دے گا تو سامان اپنی اصلی پوزیشن میں موجود. خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. نظر آسمان کی طرف ڈالی,